نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے وقت اگر آپ نے 7 غلطیوں میں سے کوئی ایک بھی غلطی کر دی تو آپ کی نماز برباد ہو جائے گی۔ اور اکثر و بیشتر لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، لیکن انہیں پتہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے جو طریقہ بچپن سے سیکھا ہوتا ہے نماز کا، اور جس طریقے سے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو انہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں، یہ مسٹیک کر رہے ہیں۔ تو بھائی کیا فائدہ کہ اگر ہم نماز میں غلطیاں کر رہے ہیں، مسٹیک ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد ہماری نماز قبول نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ہماری نماز کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کا سدھار کر لیں، ہم اپنی غلطیوں کو سدھار لیں تاکہ ہماری نماز درست ہو جائے، ہماری نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو سکے۔ نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ تلفظ میں ادائیگی کی غلطی کرتے ہیں کہ تلفظ کو صحیح ادا نہیں کرتے ہیں۔ اور نماز میں قرآن پڑھتے وقت تلفظ کا صحیح ادا کرنا یہ فرض ہے، کیونکہ اگر کوئی انسان تلفظ صحیح ادا نہیں کرتا ہے اور کوئی غلطی کرتا ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی پھر نماز درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا امام ہے جو لہنے جلی کی غلطیاں کر رہے تو اس کے پیچھے ایسے انسان کی نماز پڑھنا حرام ہے جس کی جو غلطیاں نہ کرتا ہو۔ یعنی ایک ایسا بندہ ہے جو غلطی نہیں کرتا ہے اور وہ پیچھے نماز کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، اور ایک ایسا امام ہے جو تلفظ میں جس کی غلطیاں ہیں، لہنے جلی کی غلطیاں کر رہا ہے، تو اس بندے کی اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ امام حفص کا فتویٰ ہے اس بات پر۔ تو اس لیے ہم اپنی نمازوں سے ان غلطیوں کو ختم کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری نمازیں برباد ہو جائیں۔ تو آپ بڑی دھیان سے پوری سورہ فاتحہ کو میں کہاں کہاں پہ لوگ مسٹیک کرتے ہیں اس پر غور سے سمجھیے، اور ہمارے ساتھ آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیے گا اندر اندر خاموشی سے دھیرے دھیرے، تاکہ آپ کو پتہ ہو جائے کہ آپ کہاں کہاں پر مسٹیک کرتے ہیں اور کہاں کہاں پر غلطی نہیں کرتے۔ پہلی چیز، جیسے آپ نے نماز کو شروع کیا، آپ نے بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ شروع کیا، چاہے آپ بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں یا کوئی امام زور سے پڑھا رہا ہو یا وہ دھیرج سے کوئی پڑھ رہا ہو یا کوئی عورتیں خاموشی سے نماز پڑھ رہی ہیں، تو وہ خیال کریں اس بات کا کہ الحمدللہ رب العالمین ہے۔ تو اگر آپ نے الحم میں جو ہا ہے وہ ہا سمجھانے کے طور پہ چھوٹی ہا بڑی ہا کہا جاتا ہے، تو اس میں جو الحم کی جو ہا ہے یہ بڑی ہا کہی جاتی ہے، تو یہ ہا بیچ حلق سے نکلتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے الحم کی جگہ الہم کہہ دے، الہم کہہ دے، تو اس کی یہ غلطی لہنے جلی غلطی کہلائی جائے گی، اور یہ غلطی کرنا یہ حرام ہے، اس سے نماز آپ کی خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس کے علاوہ رب العالمین میں جو عالمین ہے نا، عالمین، تو عالمین کی جگہ اگر کوئی عالمین کہہ دے، یہ کتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جس پر غور و فکر انسان کا نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اس کی 2 لہنے جلی کی غلطیاں ہو گئیں جو اس کی نماز برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو الحم میں جو ہا ہے اس کو بیچ حلق سے نکالنا ہے، الحمدللہ، کیونکہ یہ تلفظ وہ ہیں جو صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے۔ دال ادا ہو جائے گی، رب بل ادا ہو جائے گا، عین میں انسان اٹک جائے گا، عالمین۔ دوسرا الرحمٰ میں جو ہا ہے یہ بیچ حلق سے نکلنی ہے، الرحمن الرحیم، رحیم میں بھی جو ہا ہے وہ بڑی ہا ہے، اس کو الرحمن الرحیم نہیں کہنا ہے۔ اگر کوئی الرحمن الرحیم کہتا ہے تو لہنے جلی کی غلطی ہو جائے گی۔ تو الرحمن الرحیم، اس کو آپ باقاعدہ پریکٹس کیجئے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی پریکٹس کیجئے۔ اور اگر آپ کو قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمارا ایک اور چینل ہے جو میں نے صرف ان لوگوں کے لیے میں نے بنایا ہے جو لوگ قرآن نہیں صحیح پڑھ پاتے ہیں یا شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو UKZ القرآن چینل کا نام ہے یوٹیوب پہ، UKZ القرآن۔ آپ اس پر جائیے اور اس پر سارے الف سے لے کر پورا نورانی قاعدہ اور تمام پورے امہ پارے کی تمام صورتیں میں اس میں پڑھا چکا ہوں شروع سے، اس کو آپ جا کر دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ غلطیاں درست ہو جائیں گی۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نعبد جو ہے نا یہاں پر نعبد عین ہے، اس کو حلق سے نکالنا ہے۔ اور ایاکا میں بعض لوگ ایاکا پڑھ دیتے ہیں، ایاکا، تو ایاکا میں جو یا ہے اس پر تشدید ہے، تو اس کو سختی کے ساتھ نکالا جائے گا اور یا کو 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایاکا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، عین نکالنا ہے، نستعین۔ اہدنس میں جو ہا ہے یہ چھوٹی ہا ہے، تو اس میں اہدنس نہیں کہنا ہے، یہاں پر ہلکی نکلے گی، اہدنس، اہدنس، اہدنس صراط المستقیم۔
اگر آپ نے صراط المستقیم کہہ دیا تو لہنے جلی غلطی ہو گئی، کیونکہ جو صراط میں جو طا ہے، جو تو ہے، یہ تو ہے تو طا کی آواز نکلنی چاہیے، تے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، صراط المستقیم کہنا ہے، صراط المستقیم نہیں کہنا ہے، صراط المستقیم، صراط الذین، یہاں پر بھی تو کی آواز ہے، تے کی آواز نہیں ہے، صراط الذین انعمت، عین نکالنا ہے، انعمت علیہم، علیہم میں جو ہا ہے وہ چھوٹی ہے، یہاں پہ علیہم آہستہ سے، غیر المغضوبی، مغضوبی اور ولا الضالین میں لوگ یہ پھنستے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں زے کی آواز نکالنا ہے، زواد پڑھنا ہے یا دواد پڑھنا ہے۔ دیکھو اگر آپ اس کو مغضوبی پڑھیں گے تو زے کی آواز نکلے گی، اگر آپ اس کو بالکل مغدوبی پڑھیں گے تو دال کی آواز نکلے گی۔ تو یہاں پر نہ دال ہے نہ زے ہے، بلکہ ضاد کا خود اپنا مخرج ہے۔ ضاد کیا ہے کہ ضاد زبان کی کروٹ اوپر والے داڑھوں کی جڑ میں لگائیں، بائیں طرف سے نکالیں گے تو آسان ہوگا، ضاد ضاد، منہ بھر کے نکالیں ضاد، تو نہ یہ ضاد ہے نہ دواد ہے، تو نہ ولا الضالین پڑھنا ہے نہ ولا الضالین پڑھنا ہے، بلکہ کیا پڑھنا ہے، ولا الضالین یہ پڑھنا ہے، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک بار میں اس کو پورا ملا کر پڑھتا ہوں، آپ لوگ ہمارے ساتھ دھیرے دھیرے پڑھیے، اور جو بھی کوئی غلطی ہے تو آپ اس کو فوراً وہاں پر نوٹس کریے خود اپنی غلطی اور اس کو ٹھیک کریے تاکہ ہماری نماز مکمل ہو۔ اور آپ یہ بھی کمنٹ میں بتائیے گا کہ اس کے علاوہ کون سی آپ صورتیں اس طرح سے مشق کرنا چاہتے ہیں اور غلطیوں کا سدھار کرنا چاہتے ہیں، ان صورتوں کا نام مجھے کمنٹ میں بتائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس صورت کو بھی میں اسی طرح سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا، آپ کے سامنے سمجھاؤں گا۔ میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، اس کو غور سے سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ 700 کلومیٹر دور سے بہار سے یہ صاحب سفر کر کے ہمارے پاس آئے ہیں، یہ اکیلے ہیں، گھر میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ چار ان کے پاس ماشاءاللہ بیٹیاں ہیں۔ اس سے قبل بھی یہ آئے، آپ کی مدد ہوئی نہیں ہوئی؟ ہاں مدد ہوئی، اس سے پہلے جب آپ آئے؟ ہاں تو مدد ہوئی الحمدللہ اس سے پہلے یہ آئے تو میں نے جو ہوا میں نے مدد ان کی، لیکن اس ٹائم زیادہ ان کو ضرورت ہے، تو آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں تاکہ ان کی پریشانیاں دور ہو سکیں، ان کی بچیوں کے نکاح ہو سکیں، اور ان کے یہاں جو بھی کھانے پینے کی اور تمام پرابلم سے یہ لوگ جوجھ رہے ہیں، وہ تمام پریشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پیسوں کی برکت سے دور کر سکتا ہے۔ چھوٹیاں بیٹیاں ہیں، ایک بیٹیاں جوان ہیں، اس میں آپ لوگ تھوڑا مدد کر دیجیے، آپ ان لوگ کو بہت ثواب تعلق۔ بہت ضعیف ہیں، بہت کمزور ہیں، کافی عمر ہو چکی ہے ان کی، اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے بالکل بھی اگنور نہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ آپ ہیلپ کریں۔ تو سوسائٹی کے علاوہ ایک پرسنل اسکینر میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ رہے کہ جو بھی آپ لوگوں نے ان کے نام سے کیا ہے، ان کو دیا ہے، تاکہ میں ان تک پہنچا دوں۔